السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ کو بتانے والے ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جزیرے قبل یمن کے گردر نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے ہیں، اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا پکارا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ نہایت نعمت اور رحمتوں میں تھے۔ لہلہاتی فصلیں اور پھلوں سے لدے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی عبادت کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شرجل کی موت ہو گئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ بلقیس ایک قابل ملکہ تھی جس نے 9 سال تک یمن پر حکومت کی۔ دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ سبائیوں کے ہاتھوں میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم بہت ہی زیادہ مالدار تھی۔ کئی ہزار سال پہلے ایک وقت ایسا تھا جب ایک بادشاہ کی حکومت مغرب سے مشرق تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے حکومت کا ڈنکا ہر جگہ بجتا تھا، جسے تاریخ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے تمام علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم تھا۔ آپ کو ہوا، جنات، جانور، پرندوں، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت دے رکھی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا دربار لگایا تو وہاں پر سبھی لوگ موجود تھے۔ جنات، انسان، جانور، پرندے سب کے سب موجود تھے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا، وہاں پر موجود نہیں تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے، اور اس کے بعد فرمایا اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی کوئی خاص وجہ نہ بتائی تو اسے ذبح کر دیا جائے۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں ہدہد حاضر ہو گیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کہاں تھے تو ہدہد نے بڑے ہی احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، جب میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا اور اللہ کو چھوڑ کر آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں، وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس تخت میں ہیرے زیورات جڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی آرام چیزیں موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس بلقیس تک پہنچاؤ کہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں پر بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، اور پھر آ کر مجھے ساری بات بتانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا خط روانہ کیا، اور اس خط میں لکھا تھا شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم فرمانے والا ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی طرف سے ملکہ سبا بلقیس کے لیے ہے، جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی گنجائش نہ کرو اور میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل وہاں کی ملکہ اور ان کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھا، یعنی اسلام کی دعوت تھی۔ یہ خط ہدہد نے جا کر ملکہ کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو وہاں پر بیٹھے لوگوں نے کہا کہ یہ ہم سب کی توہین ہے۔ ملکہ بہت ہی ہوشیار تھی۔ ملکہ نے کہا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ شخص کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے قبول کر لیا تو وہ ایک بادشاہ ہے اور میں ان سے جنگ کروں گی، اگر اس نے قبول نہیں کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ہدہد نے وہاں پر بیٹھ کر یہ ساری گفتگو سن لی۔
ہدہد وہاں بیٹھ کر یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو حکم دیا کہ محل میں داخل ہونے والے راستوں میں سونے چاندی کے اینٹ لگا دیے جائیں اور تمام کرسیوں کو سونے کی کر دی جائے اور محل کو سونے چاندی ہیرے زیورات سے سجا دیا جائے۔ ادھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک تحفہ روانہ کیا گیا، جس میں سونے کی اینٹ، ہیرے زیورات، غلام، کنیز اور ملکہ کا ایک خط روانہ کیا گیا۔ جب یہ تحفہ لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو وہ بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد سے کہا، کیا تمہاری ملکہ مجھے مال سے متاثر کرنا چاہتی ہے؟ تم اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ تم لوگوں سے بہت ہی زیادہ ہے، اور تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو، اور تم اپنے تحفے کو لے کر واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کریں، ہم تمہاری ملکہ کی طرف ایک بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کے پاس پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا ملکہ نے جنگ کرنے کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ خبر پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو ملکہ کے آنے سے پہلے ملکہ کا تخت لا کر میرے پاس رکھ دے؟ تب ایک جن نے کہا، آپ اپنے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں ملکہ کا تخت آپ کے پاس لا دوں گا، اور میں اس کام کو کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہوں۔ پھر ایک شخص کہنے لگا، میں آپ کے پلک جھپکتے ہی میں ملکہ کا تخت آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ کے تخت کو اپنے پاس دیکھا تو پکار اٹھے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ اور چوڑائی 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ اور اس میں ہیرے زیورات جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں بدلاؤ کیا اور اس تخت کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح دکھتا ہے؟ تب ملکہ بلقیس نے کہا، ہاں، تو یہ تو بالکل اسی طرح ہے، اور مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا اور ہم فرما بردار بھی ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی امانت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی بہتا ہو اور اس پانی میں مچھلی اور سمندری جیو موجود ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس محل میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی آب و تاب سے بہہ رہی تھی، جبکہ اس کے اوپر کوئی شیشہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب بلقیس نے اس فرش کو دیکھا تو وہ سمجھی یہ تو پانی ہے، اور اس نے اپنے کپڑے کو تھوڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا ایک چکنا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہوئے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اور اب میں آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت قبول کرتی ہوں۔ لہٰذا بلقیس پر ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کو پانی کا لہر سمجھ بیٹھی تھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم آگ اور سورج کو اپنا خدا سمجھ بیٹھی تھی۔ اسے اپنی اس غلطی پر بہت ہی زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی، اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے بعد مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نکاح میں آ گئی۔
دوستو اگر آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو ہمارے ویڈیو کو ایک لائک کریں اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں۔